نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے مقام پہ پہنچے۔ اب کیونکہ جنگ کا ذہن نہیں تھا، جنگ کا ذہن نہیں تھا، مقصد تھا قافلے کو لوٹنا، مقصد تھا قافلے پہ حملہ کرنا، مقصد تھا قافلے والوں کو قیدی بنانا، مقصد تھا قافلے کا سامان جو ہے اس کو اپنے انڈر میں لینا، اس کو اپنی حفاظت میں لینا، مقصد یہ تھا کہ قافلے والوں کو روکا جائے۔ لیکن جب بدر کے مقام پہ نبی پاک علیہ السلام پہنچے اور دیکھا کہ وہاں پر کفار جو ہیں، قریش کے کفار، وہ انتظار کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے جو وعدہ کیا تھا، اللہ کے رسول نے جب کفار کو دیکھا کہ بہت بڑی تعداد، 1000 سے زیادہ لوگ اور جنگجو اور نوجوان بڑے بڑے جو ہیں وہ کفار کے سردار بھی وہاں پہ موجود، ایک دن میں 10 اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے جاتے تھے اور لوگوں کو جو کھانا کھلایا جاتا تھا، تو اتنا بڑا لشکر، اور ادھر صحابہ کا دیکھا تو کسی کے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوئے، کسی کے کپڑے بھی پورے نہیں پہنے ہوئے، تو کسی کے پاس زنگ آلود تلوار ہے، کسی کے پاس جناب والا وہ 313 جو تھے ان میں سے کسی کے پاس زرہ بھی نہیں ہے، تو کسی کے پاس اگر زرہ ہے تو وہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے ان تمام حالات کو دیکھا، تمام حالات کو دیکھا، تو اب رب سے وہ رشتہ جوڑا، رب سے وہ تعلق اپنا، اس تعلق کو واسطہ بنایا، اس تعلق کو وسیلہ بنایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مقام عطا فرمایا تھا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا کیا؟ مقام، اور وہ مقام تھا محب ہونے کا، وہ مقام تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا حبیب بنایا، اپنا کیا بنایا؟ حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ تمام انبیاء کو، کسی کو کلیم، کسی کو خلیل، کسی کو ذبیح اللہ کا نام، کوئی خلیل اللہ کی ڈگری، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو جو میرا اور آپ کا مدنی لجپالہ کا ہے، حبیب کی ڈگری عطا فرمائی۔ کس کی ڈگری عطا فرمائی؟ حبیب کی۔ لوگ بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ سنی جو ہے نا، یہ شان بیان کرتے کرتے نبی پاک علیہ السلام کو رب کا شریک بنا دیتے ہیں۔ شریک جو ہوتا ہے نا، شریک وہ آدھے کا مالک ہوتا ہے، تیسرے حصے کا مالک ہو سکتا ہے، 1/4 کا مالک ہو سکتا ہے شریک، لیکن جو حبیب ہوتا ہے نا، جو حبیب ہوتا ہے وہ سارے کے سارے کا مالک ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ سارے کا سارے کا مالک۔ اب تمام سب کو دیکھ کر کچھ دعائیں جو اللہ کے محبوب نے میدان بدر میں مانگی، کچھ دعائیں جو اللہ کے محبوب نے میدان بدر میں مانگی، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ بیان یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب وہاں پہ مقام بدر پہ پہنچے اور تمام صحابہ سو رہے تھے، تمام صحابہ کیا کر رہے تھے؟ سو رہے تھے، اور ہم سب آرام سے سکون سے سو رہے تھے۔ فرمایا وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جاگ رہے تھے اور جاگ کر زاروں کی طرح رو رہے تھے، حتیٰ اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں کھڑے ہو کر اپنے رب سے اپنا تعلق، اپنے رب سے اپنا ناطہ، اپنے رب سے اپنا رشتہ وہ جوڑ رہے ہیں، اور صحابہ کرام تمام کے تمام صحابہ سکون سے وہاں پہ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ اگر یہ میرے صحابہ، اگر یہ میرے گروہ والے، اگر یہ میرے لشکر والے آج ہلاک ہو گئے، اللہم ان تہلک، اگر یہ ہلاک ہو گئے، ہذہ العصابہ لا تعبد ثم بعدا، یا اللہ اس کے بعد اس کائنات میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں باقی رہے گا، یا اللہ تیری عبادت کرنے والا اس کائنات میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یا اللہ اگر میرے یہ صحابہ شہید ہو گئے، اگر یہ میرے گروہ والے، اگر یہ میرے چند لوگ اگر آج ان کفار کے ہاتھوں شہید ہو گئے نا، تو کل قیامت تک رہتی دنیا تک لا تعبد، تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ مقام ناز کی جو دعا تھی، یہ مقام ناز کی جو دعا تھی، ورنہ کون تھا جو یہ دعا مانگے، رب کو کہے کہ مولا میرے ان 313 کو بچا، ان ہمارے 313 کو بچا،
اگر ان کو نہ بچایا تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں باقی بچے گا۔ پہلے 1,00,000 کم و بیش 24,000 پیغمبر گزر چکے، کسی سے یہ دعا ثابت نہیں۔ کسی پہ آرا چلا تو کسی کی قوم نے ان کو الٹا لٹکا دیا، تو کسی کی قوم نے ان کو زہر پلا کے مار دیا، تو کسی کی قوم نے اس نبی کو جو ہے وہ چارپائی کے ساتھ باندھ کے اس کا قتل کیا۔ کسی بھی نبی نے یہ دعا نہیں مانگی، یہ دعا مانگی تو میرے اور آپ کے مدنی لجپالا کا، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ اگر یہ میرے مر گئے نا، اگر میرے یہ لوگ مر گئے، اگر یہ میرے لوگ شہید ہو گئے، لا تعبد، تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ یہ مقام ناز کی دعا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو اسی وقت نازل فرمایا اور فرمایا، جا جبریل، آج میرا محبوب اپنے رشتے کو واسطہ بنا کے، آج میرا محبوب اپنے اس پیارے رشتے کو واسطہ بنا کے مقام ناز پہ آج میرا محبوب کھڑا ہو کے مجھ سے دعا مانگ رہا ہے۔ اور یہ دعا اس وقت ہی مانگی جاتی ہے جب ناز ہو کہ میں اس سے مانگوں گا اور یہ مجھے عطا کر دے گا، میں اس سے مانگوں گا جس طریقے سے بھی مانگوں گا، یہ مجھ سے پیار ہی اتنا کرتا ہے کہ میرے مانگنے کے انداز کو نہیں، میرے مانگنے کو دیکھے گا کہ مانگ کون رہا ہے۔ اللہم ان تہلک، یہ چھوٹی موٹی دعا نہیں ہے، یہ چھوٹے موٹے الفاظ نہیں ہیں، یہ رب کو کہا جا رہا ہے، لا تعبد، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ اب سوچیں اگر رب کی بارگاہ میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مقام اور مرتبہ نہ ہوتا، اگر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی وقت اور کوئی قدر رب کے بارگاہ میں نہ ہوتی، کوئی مقام رب کی بارگاہ میں نہ ہوتا، تو میرا رب یہ اعلان فرما دیتا، اے محمد سن، ہم نے تجھ سے پہلے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ہم نے بڑی قومیں جو ہیں وہ پیدا کی، ہم نے بڑی قوموں کو تہس نہس کر دیا، بڑی قوموں کو ہم نے پھر پیدا کیا، پھر بنایا، پھر انہوں نے میری جو ہے الوہیت کا انکار کیا، ہم نے ان کو پھر تہس نہس کر دیا۔ اے محمد تو یہ کہہ رہا ہے لا تعبد، کہ میری عبادت کرنے والا کوئی نہیں باقی بچے گا، میں چاہوں تو ہزاروں محمد بنا سکتا ہوں۔ اگر میرے رب نے کوئی ایسا کہا ہے تو کوئی ایک لفظ لا کر دکھاؤ، لیکن ایسا نہیں کہا میرے رب نے۔ میرے رب کی بارگاہ میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ میرے محبوب اگر کہیں لا تعبد، کہ یا اللہ یہ عبادت کرنے والا باقی کوئی نہیں رہے گا، تو میرا رب جبرائیل کو نازل کر کے یہ ارشاد فرماتا ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اے محبوب یاد کرو جب تم رب سے مانگ رہے تھے رب سے مدد مانگ رہے تھے، فاستجاب لکم، تو تمہارے رب نے تمہاری دعا کو سن لیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ تمہارے دعا کو سن لیا تھا۔ انی ممدکم بعلف من الملائکۃ مردفین، اور تمہاری دعا کو سن کر یہ نہیں کہا کہ محبوب ہم نے سن لیا ہے، جب مارکا ہوگا تو پھر دیکھی جائے گی، یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ ایک فرشتے کو بھیج دیں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کو بھیج کر تیری مدد کریں گے، وہ جائے گا کافروں کے پاس اور ان کو کہہ دے گا کہ جناب تم میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لڑنے آ گئے ہو، یہ نہیں، بلکہ فرمایا بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 1,000 فرشتہ ابھی سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ 1,000 فرشتہ کیا کیا ہے؟ ابھی سے روانہ کر دیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے 1,000 فرشتے پہ بات نہیں کی، 1,000 فرشتے پہ بات ختم نہیں کی، پھر آگے فرمایا بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، پھر 3,000 فرشتہ، پھر بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 5,000 فرشتے۔ کتنے فرشتے؟ 5,000 فرشتے۔ اب یہ 5,000 فرشتے بھیجنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ 5,000 فرشتے، حالانکہ رب چاہتا تو ایک فرشتہ حضرت اسرائیل جو ملک الموت ہے، جو موت کا فرشتہ ہے، تمام روحوں کی جو ہے وہ اس کے پاس لسٹ بنی ہوئی ہے، تمام روحوں کو قبض اس نے کرنا ہے۔ میرا رب چاہتا تو ایک فرشتہ بھیج کے ان کو کہہ دیتا، کافروں کے پاس جاتا اور صرف ایک تھپڑ بھی نہیں پڑھنا تھا، ہاں ملک الموت کا تو ایک تھپڑ بھی نہیں پڑھنا تھا، وہ 1,000 کی تعداد تو کچھ نہیں تھے، ایک تھپڑ بھی نہیں پڑھنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ 5,000 فرشتے کیوں بھیجے؟ 5,000 فرشتے کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ایک فرشتے اسرائیل کو بھیج کر
تمام کفار کو نیست و نابود کر دیتا، لیکن میرے رب نے 5000 فرشتے بھیج کر اور قرآن میں اس بات کا اعلان کر کے یہ واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ لوگوں سنو، میرے محبوب کا مقام میری بارگاہ میں اتنا ہے، میرے محبوب کا مقام اور میرے محبوب کا پروٹوکول میری بارگاہ میں اتنا ہے کہ میں ایک فرشتہ بھیج کر اپنے رسول کی گستاخی نہیں کر سکتا۔ میں ایک فرشتہ چاہتا بھیجتا، لیکن میں نے اپنے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ایک فرشتہ بھیجوں تو میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، میں 5000 بھیج کر 5 گنے زیادہ ان سے بھیج کر اپنے محبوب کے ساتھ جو ہے اپنے رشتے کا اعلان کر رہا ہوں، 5000 فرشتے بھیج کر۔